بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام عصر کی خدمت میں اور عالم انسانیت کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ محرم الحرام 2021 کا چاند کل نظر آیا اور گھر گھر ماتم کی صفیں بچھ گئیں۔ محرم الحرام یاد دلاتا ہے قیام کربلا کی، اور قیام کربلا تاریخ اسلام خصوصاً اور تاریخ انسانیت عموماً اس کے پہلو میں اس سے بڑا کوئی اور واقعہ نہیں ہے، اور اس کے اغراض و مقاصد، اس کے نتائج، اس کی پوری پلاننگ، منصوبہ بندی اور تاریخ کے سینے پر لکھا جانے والا یہ المیہ اپنے پہلو میں کون کون سے پیغامات رکھتا ہے، ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ یقیناً عزاداری، ماتم، گریہ، رونا، یہ سب ہمارے لیے باعث سعادت ہیں یہ چیزیں کہ ہم پرسہ پیش کرتے ہیں خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں، ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ان کی پارے جگر کی خدمت میں، مولا علی کی خدمت میں، تمام خانوادہ اہل بیت کی خدمت میں، کہ کائنات کے بہترین منتخب لوگ اور خصوصاً جوانان جنت کے سردار شہزادہ جناح کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا گیا کہ جس کے بیان کرنے کی بھی طاقت ہم میں نہیں ہے، اور جو 1400 سال سے آج تک انسانوں کے آنکھوں سے خون کی شکل میں رواں ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا روشنی کا مینار بھی ہے۔ دیکھیے کربلا کے قیام کی اب اتنی ماشاءاللہ پوری دنیا میں سب کو پتہ چل گیا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کا اور میڈیا کا اور ذرائع ابلاغ کا بھی ہمارے اوپر احسان ہے کہ وہ پیغام اب گھر گھر پہنچ چکا ہے، اور خصوصاً پچھلے 2-3 سال میں جب مجالس کا قیام زوم پر ہو رہا ہے اور سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، تو یہ ایک طرح سے آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام، جو یہ نور کا پیغام ہے، اب یہ ہر گھر پہنچ رہا ہے، اور لوگ دن میں ایک دن میں کئی مجلسیں سن لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے پروردگار عالم کی؟ آپ یہ سوچیں، مصلحت یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب قیام کربلا کے مقاصد کو غور و فکر کر کے سمجھا جائے اور دیکھا جائے، اور یہ سوچا جائے کہ رسوم عزاداری یقیناً بہت ہماری سرآنکھوں پر وہ کتنی اہم ہے اور پیغام کتنا اہم ہے۔ کہ اب دیکھیے رسوم میں تو تبدیلی آ گئی نا، اب وہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اور سوشل میڈیا کی مدد سے ہم عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن یہ قیام کا جو پیغام ہے یہ آفاقی ہو چکا ہے، اور اب یہ وقت اور مکان و زمان کی قید سے آزاد ہو کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کے بارے میں غور کرنا یہ ضروری ہے کہ دیکھیے کربلا کے واقعے کے بہت سے رنگ ہیں، ابلاغی رنگ ہے، عرفانی رنگ ہے، اخلاقی رنگ ہے، عاطفی رنگ ہے، اور تاریخی رنگ ہے، انقلابی رنگ ہے، بہت سارے رنگ ہیں۔ اس میں ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں ان تمام رنگوں کو بیک وقت اہمیت دینی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ عاطفی رنگ کو ہم اتنا زیادہ نمایاں کر دیں کہ ہم دراصل اس کا جو عرفانی پیغام ہے اس کو بھول جائیں، جو اس کا انقلابی پیغام ہے اس کو بھول جائیں، جو تاریخی پیغام ہے اس کو بھول جائیں۔ اور تاریخی اور انقلابی پیغام کیا تھا کہ جو حکومت وقت تھی وہ اس بات پر مصر تھی کہ حسین کی بیعت لی جائے ورنہ سر قلم کر دیا جائے، اور حکومت وقت جس کے ہاتھ میں تھی آپ سب جانتے ہیں، یزید ابن معاویہ، جو ہر قسم کی اسلامی، اخلاقی اور شرعی اقدار کو پامال کرنے کا درپے تھا۔ ہر قسم کی اس کا وہ مشہور شعر جو اس نے پڑھا تھا، نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی وحی آئی، بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، اور کاش آج میرے بدر و احد کے مقتولین ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے بدلہ لیا، اور وہ کہتے ہیں یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یہ تو بات ببانگ دہل اس نے کہی تھی، اور سب کو پتہ تھا اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، اور وہ بیعت کیوں طلب کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ اگر وہ بادشاہ رہتا اور مولا حسین بیعت نہ کرتے تب بھی تو اس کی حکومت جاری رہتی نا، لیکن یہ حکومت جو ہوتی نا یہ ڈی جوری نہ ہوتی، یہ ڈیفیکٹو حکومت ہوتی، اور یہ
جو 2 اصطلاحات ہیں یہ سید محمد تقی نے ہمیں عطا کی ہیں، ڈی جوری اور ڈی فیکٹو۔ شام کی حکومت جو تھی وہ ڈی فیکٹو تھی، چلتا رہتا، حکومت چلتی رہتی، نہیں، اس کو اسے ڈی جوری کرنا تھا۔ وہ کس لیے؟ اس کو چاہیے تھا کہ میں اس پر، وہ چاہتا تھا کہ اس پر حسین کی بیعت کی مہر ثبت کروا دوں تاکہ یہ لیگل ہو جائے، تاکہ خلیفۃ المسلمین کا تاج جو میں نے پہنا ہے وہ میرے سر کے اوپر سج جائے، اور میں جو دل چاہے تبدیلیاں کروں، حلال کو حرام کروں، حرام کو حلال کروں، محرمات سے نکاح کروں، جو دل چاہے کروں، بس مجھے بیعت حسین کی مہر ثبت کرنی ہے اپنی حکومت کے اوپر۔ جبکہ مولا نے فرمایا، دیکھیے قیام حسین کا جو کلیدی نکتہ ہے، جو کلیدی جملہ ہے وہ یہ ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کہ میں نے خانوادہ وحی میں پرورش پائی ہے، میں نے پاک اور طیب اور طاہر آغوش میں پرورش پائی ہے، اور میں ہرگز اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تھا کلیدی نکتہ، اور یہ ہے پیغام۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس پیغام کو اور اس احیائے روح اسلام کے خاطر جو قیام کیا سید الشہداء نے، ہم کہیں اس کی روح کو پس پش تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے معاشروں میں اخلاقی دیوالیہ پن کا دورہ ہے، اور جس طرح تباہی اور بربادی مچی ہوئی ہے چاروں طرف، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں، وہ کیا بتاتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید ہم پیغام حسینی کو صحیح طریقے سے پہنچانے میں ناکام ہو گئے ہیں، شاید ہمارے الفاظ میں وہ اثر نہیں رہا، ہماری باتوں میں وہ اثر نہیں رہا، یا سننے والوں کے کان بہرے ہو گئے ہیں، جیسا کہ مولا حسین نے فرمایا تھا عصر عاشور کربلا میں، کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، اپنا تعارف کرا رہا ہوں، میں فرزند رسول ہوں، میں جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک ہوں، لیکن چونکہ تمہارے شکم میں حرام کی غذا گئی ہوئی ہے تو تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اور یہ بات تمہارے کانوں میں نہیں اترے گی۔ یہاں لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں حرام کی غذا اتنی زیادہ شکموں میں چلی گئی ہو کہ کلمہ حق اپنا اثر کھو بیٹھا ہے، کلمہ حق کے رنگ مدھم پڑتے چلے جا رہے ہیں، اور بظاہر اتنی زیادہ عزاداری کے باوجود اخلاقیات تباہ ہو چکی ہیں، معاشرے میں امن و سکون چین ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں اثر نو مڑ کے دیکھنا ہے ہم سے کہاں غلطی ہوئی، ہم نے کہاں غلطی کی، ہم نے کہاں حسینی پیغام کی روح کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، آپ بھی سوچئے اس کے بارے میں، میں بھی سوچتی ہوں۔